جی بہن یا بھائی کا کوئی سوال ہو اگر پچھلے 2 لیکچر کے عنوان سے تو ہاں سوال ہو اور درمیان میں بھی آپ کر سکتے ہیں، بالکل سوال میں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہینڈ ریز کر کے انشاءاللہ۔ اور اس کا اصل میں نا فائدہ اسی وقت ہوگا جب آپ لوگ خود بھی مطلب چیزوں کو کریٹیکلی ریویو کریں گے، تھنک کریں گے، کیونکہ ظاہر ہے ہمارا جو ایک طریقہ کار رہے گا وہ اس سے بہت مختلف ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ یہ تھیولوجیکل پرسپیکٹو پورا نہیں ہے، کہ جو عام طور سے آپ ایک مطلب سیمینری پیپل کی طرف سے جو ایک نقطہ نظر آپ کے سامنے آتا ہے، یا جو ایک سوچ کا ایک انداز آپ کے سامنے آتا ہے، تو یہاں پر اس میں فرق ہے، یعنی سوچ کے انداز میں فرق ہے۔ تو اس لحاظ سے، اور میرا خیال ہے کہ شاید جو میں امید کرتا ہوں کہ کیونکہ میں بھی آپ کہہ لیں کہ آپ لوگوں کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، تو شاید اس وجہ سے میری گفتگو آپ کو زیادہ کمپیٹیبل فیل ہو، زیادہ آپ اس کو ایبزارب کر سکیں، لیکن اسٹل آپ انشاءاللہ اپنے سوالات اور وہ ساری چیزیں ضرور رکھیں۔ جی جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم حیدر بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی وہ آئی تھنک لاسٹ لیکچر میں جب وہ سلائیڈ میں ایک پوائنٹ تھا سبمیشن ورسز نالج نہیں بیس، وہ تو بالکل شروع میں تھا۔ جی یہ شروع میں تھا، ہاں وہ پچھلے سے پچھلے لیکچر میں تھا آئی تھنک، وہ میرا کنیکشن کا مسئلہ تھا تو میں ہاں لائیو نہیں سن پایا تھا۔ جی تو بس اس کے متعلق یہ سوال تھا کہ مطلب وہ از اٹ لائک ون اور دی ادر، اٹ ہیز ٹو بی کہ نالج بیسڈ ہی ساری چیزیں مطلب پریکٹس بھی ہونی چاہیے، آئی مین ان سم کیسز اٹ ہیز ٹو بی سبمیشن ایز ویل، وی مے ناٹ بی ایبل ٹو یو نو have a knowledge based understanding ہاں about ہاں each میں and آپ everything, کو right? جی جی درست فرمایا آپ نے۔ دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، دین میں آپ ہر چیز کی نالج تو نہیں گین کر سکتے، زندگی میں کہیں بھی نہیں کر سکتے، صحیح، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ جتنی بھی آپ کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور انجینئرنگ ہے تو وہ ساری نالج بیس تھوڑی ہے۔ یعنی مثال کے طور پر کہ اب الیکٹریسٹی سے یا لائٹ سے ہم اتنی ساری چیزیں بنا رہے ہیں، چلا رہے ہیں، اس کو یوز کرتے ہوئے کوئی بھی سائنٹسٹ آپ کو یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ میں الیکٹریسٹی یا لائٹ کا ٹرو نیچر جانتا ہوں، ہے نا؟ اسی صحیح، لیے اختلاف ہے کہ یہ ویو ہے یا پارٹیکل ہے یا ڈوئل ہے یا کیا ہے، یہ سب چیزیں۔ اور ابھی بھی یعنی کہ جو لوگ فزکس جانتے ہیں وہ اچھے طریقے سے ان کو یہ بات پتا ہے کہ یہ تمام کی تمام ماڈلنگ ہے جس پر آپ کی ٹیکنالوجی بیس کرتی ہے، نہ کہ ٹروتھ ہے۔ تو یہ انجینئرنگ میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں، صحیح، صحیح، ٹھیک ہے، کہ ہم ماڈلز کریٹ کرتے ہیں، جو ورک کر رہے ہیں تو کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو یہ والی بات تو بالکل اپنی جگہ ہے، اور یہ ایک فیکٹر کیا ہے کہ نالج، یعنی میں نے اسی لیے لفظ استعمال کیا تھا معرفت کا، کہ معرفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو صحیح طریقے سے پہچاننے کے لائق ہو جاتے ہیں، اس بارے میں آپ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس کو آپ، یعنی شاید میں نے مثال بھی دی تھی کہ کوئی مٹی آپ کو سونا کہہ کے، گولڈ کہہ کے بیچ ہی نہیں سکتا، یہ فائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات جو ہوتی ہے نا کہ نالج جب آپ کو حاصل ہوتی ہے، کہ یعنی آپ نے، اب ہم دین کی طرف آتے ہیں، کہ ہم نے اس چیز کو دیکھا، یعنی جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے ہمارے سامنے، ہمارے معاشرے میں، اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، صحیح، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا کروں، میں جی آپ نے کہا اللہ کا رسول، میں ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاؤں ان کے سامنے، ٹھیک ہے، یا ان کی ہر بات ماننا شروع کر دوں؟ کیا مجھے ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں امن آپ خود سوچ کے بتائیں۔ ہاں نہیں بالکل، ہمیں اس کو وہ کرنا چاہیے، اپنی عقلی کوئی ٹھیک، دلیل ہونی ورنہ چاہیے، کیا ہوگا، ورنہ یہ ہوگا کہ ایک رسول کی جگہ 100 رسول جو ہے نا جھوٹے آ کے اور جو ہو رہے ہیں، صحیح، کیونکہ سب سے پہلے ہوتا یہی ہے کہ معاشرے کے مائنڈ کو سبمسو بنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ سارے کے سارے ایکسپلائٹر سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کیونکہ آپ کا مزاج ہی یہی ہوتا ہے کہ جی میں نے تو بس با ادب اور مہذب اور مطیع اور فرما برداری رہنا ہے، تو کچھ بولنا ہی نہیں ہے آپ کو، ٹھیک۔ تو صحیح، یہ تو طاغوت کی ایک بہت ٹپیکل ٹرک ہے۔ تو اب میں آپ کے سوال کو آخری، کہ اگر آپ کے پاس یہ چیز آتی ہے، پہلے آپ نے معرفت حاصل کرنی ہے، یعنی علم لینا ہے کہ رسول مثال کے طور پر کیا ہوتا ہے، رسول کو کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بہت
بہترین یعنی سب سے زیادہ جو یوزفل کرائٹیریا ہے نا وہ یہ کہ آپ خود اندر سے بیدار ہوں. اگر انسان اندر سے آنےسٹ ہوتا ہے نا تو علم کے بہت ساری شاخیں تو ویسے ہی کھل جاتی ہیں آپ پہ. آپ جان رہے ہوتے ہیں. جیسے اس کی مثال سلمان اور ابو ذر کی ہے کہ وہ لوگ اپنے دل کے اندر اپنے قلب میں بالکل ایک ہادی اور رہبر کے بارے میں بالکل کلیئر تھے کہ اس کو کیسا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اس لیے ان کو یعنی وہ جب بھی جس وقت بھی, اور وہ فوراً نہیں رسول اللہ کے پاس پہنچ گئے, وہ بہت دور دراز علاقوں میں رہنے والے تھے. انہوں نے پہلے سنا, پھر ان کو وہ چیز اپیل کی, ان کی صفات, پھر وہ مشکل سے ڈھونڈتے ڈھانڈتے پہنچے وہاں پر. ٹھیک, لیکن ان کو پھر بالکل, کیونکہ اندر سے وہ بالکل کلیئر تھے کہ صحیح. لیکن افسوس کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ انر نالج کے حوالے سے بہت غریب ہو چکے ہیں. یہ بات ہم کو ماننا پڑے گی کہ جو ہمارے نفس کی ایک آگہی اور شعور ہوتا ہے نا, جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے, وہ دنیا کے بارے میں تو بڑا اویک ہے. آپ دیکھیں دنیا کی چیزوں میں آپ کو کوئی نہیں دھوکہ دے پاتا اتنی آسانی سے. جی جی جی, آپ بڑے اچھے سے اپنے ڈیسیشنز لیتے ہیں. لیکن دین کے مسئلے میں جو ہمارا اندرونی شعور ہے نا وہ سو گیا ہے, یا پتہ نہیں کہاں کھو گیا ہے. اسی لیے آپ کو یہ ساری محنتیں کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک, تو اب آپ سمجھ رہے ہیں یعنی کہ آپ سبمیشن کی طرف آئیں گے, لیکن وہ بیسڈ آن ٹرسٹ ہوگا, اور آپ کا ٹرسٹ جو ہے وہ نالج اور معرفت پر بیس کر رہا ہوگا. یعنی کہ جو مطلب فار ایگزامپل پہلے تو جیسے آپ نے کہا کہ معرفت ہے, اینڈ اس کی بیسس پہ ہماری پھر پریکٹسز بھی ہوں گی اسی کو, اس یعنی کہ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں فار ایگزامپل, تو ہمیں معرفت ہونی چاہیے ہم نماز پڑھ کس کے لیے رہے ہیں اور کیا ہے. اور نماز ہے کیا, سب سے پہلی بات نماز ہے کیا, واٹ اینڈ وائی, کیا ہے, کیوں ہے. صحیح, سو دیٹ از دا فرسٹ اسٹیپ. ہاں, تو یہ معرفت ہے نا. اچھا, اب یہ معرفت آپ نے حاصل کر لی, اب آپ ہر چیز میں چوں چرا نہیں کریں گے کہ یہ جو ہے صبح کی 2 ہے کیوں ہے, اور دن کی 4 کیوں ہے, اور صبح کے وقت میں زیادہ فارغ ہوتا ہوں تو میں 8 تو اس وقت آنی تو پڑھ سکتا ہوں, جی تو دن میں مصروف ہوتا ہوں تو 2 رکھ دی جاتی تو زیادہ اچھا. پھر آپ یہ سب نہیں کریں گے, بس کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں آپ یہ سبمٹ کیوں ہوئے, یعنی یہ یہاں پر سبمیشن کا ورڈ غلط ہے نا. یعنی آپ اس جگہ پر اطاعت کیوں کر رہے ہیں, فالوور آپ کیوں ہیں. یہاں پہ فالوور کا ورڈ زیادہ سوٹ کرتا ہے نہ کہ سبمیشن کا انفیکٹ. ٹھیک, تو یعنی کہ آپ جو ہیں ان ہدایات کو فالو کیوں کر رہے ہیں وداؤٹ آرگیومنٹ, اس لیے کہ آپ نے یہ ٹرسٹ قائم کر لیا ہے کہ رسول سچا ہے, رسول ہمارے لیے خیر خواہ ہے, جو بات بھی بتاتے ہیں وہ ہمارے بھلے کے لیے بتاتے ہیں, ہمیں ایکسپلائٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم سے اپنا فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے, اور جس خدا نے رسول کو بھیجا ہے وہ ہمارے لیے مہربان ہے اور ہماری ہدایت چاہتا ہے. یہ ساری کی ساری معرفتیں آپ کے پاس موجود ہیں جس کی بنا پر آپ یہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور فالو کرتے ہیں. صحیح ہے, صحیح. بات واضح ہو رہی ہے؟ جی. لیکن زیادہ تر لوگ کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا. تو آپ دیکھیں ان کی نماز ان کو کوئی دیتی ہے. 40 سال نمازیں پڑھ کے خالی وہ جو امام علی علیہ السلام کا بھی جملہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے لیے روزہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ہے. ہاں, آئی تھنک اس کی ایک ایگزامپل یہ بھی ہے, جیسے ہمارے والدین ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہماری بھلا چاہتے ہیں, تو ہم کو جیسے ان کی بات سننی چاہیے, یہ مطلب یہ ہماری پریکٹس ہونی چاہیے. تو بچے کے پاس یہ بلٹ ان ٹرسٹ ہے نا, ٹرسٹ معرفت ہے, اور معرفت ہے. یعنی آپ دیکھیں صحیح. یہ معرفت خدا نے گوند دی ہے, ایمبیڈ کر دی ہے, کہ والد اور والدہ کو کبھی شک نہیں ہوتا کہ یہ میری اولاد ہے. جی. اور اولاد کو کبھی شک نہیں ہوتا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں. صحیح. یہ نفسی یعنی یہ علم انفسی ہے جو آپ کے نفس کے اندر ہے, اور اس علم انفسی کا مظاہرہ جو ہے نا انبیاء کرتے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے, یہ یعنی ان کے پاس اس بات میں ذرہ برابر ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خدا کون ہے, کیا ہے, خدا سے میرا تعلق کیا ہے, ذرہ برابر ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا, اور یہ چیز جو ہے نا, اس کی چپ, اگر میں ایک جملہ کہوں, اس کی چپ ہر انسان کے اندر رکھ دی گئی ہے, جس کو خدا نے کہا ہے فطرت. صحیح.
لیکن اس پر ہم نے پردے ڈالے ہوئے. فطرت سے جو آوازیں اٹھتی ہیں اس کو ہم سننے کو تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم ادھر ادھر جو سارا شور و غوغا دنیا سے آ رہا ہوتا ہے ہم نے اس پر کان لگائے ہوئے ہیں. اچھا صحیح تو صحیح. ہم انبیاء کی مانند ایکٹ نہیں کر پاتے. یہ پرابلم ہے ہماری یہ پرابلم بن گئی ہے. اس لیے اتنے ہم کو تبلیغ کی ضرورت کرنی پڑتی ہے, جیسے کہتے ہیں بھولا ہوا سبق یاد دلانا پڑتا ہے. ہاں تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ چیز ہے, عذاب ثواب ہے, حلال جی جی حرام ہے, لیکن انڈر معرفت اور علم ہے. صحیح ہے صحیح میں صحیح. نے ہاں اس اٹ کو میک سینس. میں نے اس کو 3 کیٹیگریز کیوں بنایا کہ ایک جائز و ناجائز ہے. اب آپ نے کچھ سمجھنا ہی نہیں ہے, آپ جو ہے ہر وقت وہ ایک لسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ فقہی جی لوگ جو ہوتے ہیں جنہیں زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ جو بزنس کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اسی کیٹیگری میں لائی کرتے ہیں. انہوں نے خالی بس ایک جائز ناجائز حلال حرام کی لسٹ پکڑی ہوتی ہے اور بس اسی پر ہی ہوتا ہے. اور بہت سارے مواقع پر جہاں مالی مسائل آتے ہیں تو وہاں ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کیسے ناجائز جائز ہو جائے, کہاں سے خمس بچ جائے. یہ سب چل رہا ہوتا ہے. ان کی پوری زندگی اسی دائرے میں پھنسی ہوئی ہے. وہ کوئی نہیں, علم نہیں, انہوں نے بس مجتہد کا فتویٰ لینا ہے, مجتہد کے پاس بھاگنا ہے, جی توضیح مسائل اٹھانی ہے, نتھنگ ایلس. صحیح ہے. ٹھیک ہے, یہ جی اس جی. طرف میرا اشارہ تھا کہ کیا زندگی کیا زندگی ہے, کیا دین اس کا ہاں نام ہے. صحیح صحیح صحیح. So basically submission is under the umbrella of معرفت basically. I بالکل mean first بالکل. step has to be معرفت. Okay ہاں, ٹھیک ہے سمجھ آ گیا مجھے. یعنی وہاں پر میں جو آپ سے پھر وہی کہوں گا کہ وہ سبمیشن یا غلامی نہیں ہے. جب آپ بامعرفت ہو جاتے ہیں, یعنی جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے جب ایک بہت اچھا اس کو استاد ملتا ہے, وہی جو جہاں سے اس کے دل کی آواز اس کو مل رہی ہوتی ہے, تو وہ کس قدر اس کے سامنے مؤدب اور یعنی اس کا ایک لحاظ سے آگے چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں. یعنی جی بعض اوقات اتنا فخر محسوس کرتے ہیں نا, جو کہا جاتا ہے استاد کی جوتیاں سیدھی کرنا. جی 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 وہی ماں باپ کی بھی نہیں کرتے, لیکن استاد صحیح کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ صحیح. یعنی آپ کو لگ رہا ہے یہ سبمیشن ہے, گویا اس کا غلام ہو گیا. کس وجہ سے غلام ہو گیا یہ ڈیلیبریٹ, یہ اختیاری غلامی ہے. اور صحیح ہے اس کو یعنی کہا جاتا ہے محبت. صحیح یعنی صحیح. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک غلام وہ بنتا ہے کہ جس کو بازار سے پکڑ کے لے آئے اور کوڑے مار کے کام کرا رہے ہیں. ایک غلام وہ ہوتا ہے جسے محبت غلام بنا دیتی ہے. 2 غلامیاں ایک ہے. محبت بنا صحیح بہت خوب. مطلب عقیدت بھی ظاہر ہوتی ہے ساتھ میں پھر اس کے ظاہر ہاں, جب تو آپ. یہ تو وہی وہ ساری چیزیں ہاں کہاں سے آ ساری رہی ہوتی چیزیں. ہیں. آپ اس کو عقیدت کا نام دیں, اس ہاں کو آپ غلامی کا نام دیں, وہ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ وہ معرفت سے آ رہی ہوتی ہے. بالکل. وہ اپنے استاد کا مقام جانتا ہے, اس کی حیثیت جانتا ہے, اس کو یہ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کیا دے رہا ہے, کیا بنا رہا ہے. تب اس کا سر جھکتا ہے اس کے آگے. صحیح ٹھیک. صحیح صحیح. اب آپ زندگی آپ کو اپنے اس نالج کی بنیاد پہ گزارنی ہے یا اگنورنس کے کچھ پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا, اور بس ہاں کہ ایک جہنم میں چلے جاؤ گے یا جنت مل جائے گی یا یہ جائز ہے ناجائز ہے, بس اس کے پیچھے پڑے ہیں, کسی بات کا کچھ پتہ نہیں. ہاں نہیں مجھے بھی ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جیسے جی اب معرفت کی بیسس پہ جو سبمیشن ہے اس سبمیشن کا ایک پھر مزہ ہے کہ ظاہر. یو ول تو انجوائے دیٹ اس سبمیشن. لیے وہ سبمیشن نہیں ہے انفیکٹ. وہ یعنی سبمیشن ہاں اس کو قرآن کریم نے اپنے رسول کے لیے کبھی بھی نہیں کہا کہ تم میرے رسول کے غلام بن جاؤ یا بندے بن جاؤ. بندہ بھی ایک لحاظ سے غلامی کے سینس میں آتا ہے لنگوسٹکلی. ٹھیک ہے, ہمیشہ کیا کہا؟ اطاعت کرو, اتباع کرو. لیکن ہم لوگ یہاں ویسے یوز ہوتا ہے بہت ورڈ ہم کہتے ہیں ائمہ کے غلام ہیں, مولا علی کے غلام ہیں, تو وہ مطلب آئی تو تھنک وہ عقیدت کی آپ کو بیسس پتا پہ. ہونا چاہیے, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وہ غلامی کس نوعیت کی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے. کہ کیا وہ غلامی ویسی ہے کہ جیسے زبردستی کسی کے سر پر ڈنڈا رکھ کے غلام بنایا جائے, یا یہ کہ آپ خود پسند کرتے ہیں کہ میں ان سے اوکے گویا کہ اس طریقے سے بیہیو کروں کیونکہ میں ان کے مقام کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے جی صحیح صحیح. اوکے ٹھیک ہے. تھینک یو. شکریہ جزاک اللہ.
اچھا، ہم یہاں پر تھے اس آیت پر، یعنی پہلی آیت پر ہم بات کر رہے تھے، میں نے آپ کو، اور آپ یہاں سے وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ، ریئلائز کر رہے ہیں کہ قرآن کا ہر لفظ اور ہر حرف جو ہے وہ توجہ طلب ہے، یعنی کہ اس میں ہر حرف کے اندر ایک معنی ہے، ہر حرف اور پھر حروف کے کمبینیشن کو، یعنی حروف کے کمبینیشن کا مطلب ہے when you combine the words to make a sentence، تو اس کی معنویت ہے۔ تو قرآن سے آپ کبھی بھی شیلو وے میں اس کو ٹریٹ نہیں کر سکتے، سرسری نہیں گزر سکتے، ٹھیک۔ اچھا، تو میں یہاں اقرا کی بات ہم نے کی کہ اٹ از این آرڈر ٹو ریڈ۔ ریڈ کا مطلب کیا؟ کہ یعنی انسان معرفت حاصل کرے، انسان علم حاصل کرے، انسان اشیاء کی حقیقت کو سمجھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے با جو حرف ہے اس کو بتایا تھا، پھر اسم کا معنی آپ کو بتایا تھا کہ اسم جو ہے یعنی وہ انڈیکیٹر ہے جو آپ کو ہر شے کی حقیقت تک لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی جیسے ایک امام علیہ السلام سے، چھٹے امام سے ایک جملہ بھی آپ کا نقل کیا جاتا ہے کہ نحن اسماء اللہ الحسنی، تو اب یہاں پر کہ ہم اللہ کے اسماء حسنی ہیں، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ آپ جہاں جہاں بھی ورڈ اسم آئے تو وہاں آپ اس کو امام سے ریپلیس کر دیں؟ اس امام کے قول کا مطلب کیا ہوگا کہ ہم اللہ کے اسماء حسنی ہیں؟ ان اللہ صفات کی مظہر تجلی، مطلب مظہر بولتے ہیں نا امام، ہاں، اللہ ان کے مظہر ہیں۔ صفات کی، یعنی اب آپ اس اسم کی ڈیفینیشن کے تحت کہ امام وہ ہیں کہ جو آپ کو حقائق الہیہ کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں، اور ان کی ذات میں وہ حقائق خداوندی ریفلیکٹ ہوتے ہیں یا متجلی ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو یعنی نحن اسماء اللہ الحسنی کا جیسے میں نے سنا، میں تو دنگ ہی رہ گیا اس قسم کے استدلال پہ کہ جہاں پر یعنی کہ اگر بسم اللہ ہے تو اسم کو آپ امام سے ریپلیس کر دیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں بنی کسی تو قسم کی، ٹھیک۔ ہاں، حیدر بھائی یہ اسم جو ہے وہ ذات بھی وہی ہے نا، ایک ہی ہے نا، اسم اور ذات سیم ہی ہے نا؟ نہیں، اسم ہر شے کی حقیقت، اچھا، تو اللہ کے سمپل، لیے جو ہے وہ ذات، اللہ کی یعنی ذات بھی کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہی اس کے اسم اور اس کی ذات جو ہے وہ ایک ہی چیز کو نہیں ڈینوٹ کر رہے نہیں 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 نہیں، دیکھیں یہاں ہیں۔ پر اچھا، وہ دوبارہ سے غور فرمائیے، یہاں پر آ رہا ہے اسم رب، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ اسم رب یعنی رب کے نام سے، نہ پھر وہی نام اب نہیں آنا ہے، اس کی حقیقت، اس کی جو رب کی حقیقت، ربوبیت کی کیا حقیقت ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی ٹھیک، خدا کا ایک صفت، ایک جلوہ اس کی ربوبیت ہے۔ تو اگر آپ جی مثال کے، یعنی جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، یہ چھوٹا سا ایک لطیفہ بھی ہے کہ اگر ہم کسی بیمار کے سرہانے جا کے بیٹھیں اس کی عیادت کے لیے، اور کہا جائے کہ بھئی کوئی دعا کریں یا ذکر کریں، اور میں وہاں پر یہ پڑھنا شروع کر دوں یا مومیتو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ موت دینے والا، موت دینے والا تو کیا اس کے رشتہ دار وہ سب کیا فیل کریں وہ گے؟ آخری بار الاؤ کریں گے انٹر ہونا۔ جی، تو اگر آپ کہیں گے کہ میں تو اسم الہی کا ورد کر رہا ہوں، تو پھر کیوں نہیں مانیں گے آپ کی بات کو؟ کیوں غصہ ہوں گے؟ اس کا ایک الگ وہ اس کا جو معنی جو ہے اس کے ایک الگ اس کا عمل اس کے پیچھے ہے، پوشیدہ ہے۔ ہر اسم کی ایک حقیقت ہے، ٹھیک۔ ہر اسم یعنی ایک حقیقت، کیونکہ خدا کے جو افعال اور صفات کائنات میں یا ہماری کریٹڈ ورلڈ کے اندر جو جاری ہوتے ہیں، تو یعنی ہر حقیقت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کہ مجھے رزق چاہیے، تو خدا کا اس میں رزق یعنی وہ ڈائمنشن ہے فعل خدا کی یا خدا کے کام کی، کہ جس کے اندر مخلوقات کو رزق پرووائڈ کرنے کے تمام وسائل اور نظام موجود ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ جی ٹھیک، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ آپ کی سٹی کو ضرورت ہے واٹر کی، تو آپ واٹر کے
پورا ایک سپلائی کا سسٹم بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جی آپ اس پورا جو واٹر سپلائی کا سسٹم ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس میں ماں ہے یا پانی ہے۔ اب آپ ٹھیک کہیں یہ پانی کا نام، یہ پانی کا نام نہیں ہے، یہ پانی کا نام جو ہے نا، یہ اس پورے نظام کی حقیقت کو بیان کر رہا اچھا ٹھیک ہے ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اسی طریقے سے خدا کے ہر اسم کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ انسانوں کو کس اسم کی ضرورت ہے پریکٹیکلی؟ رب کی رب کی ضرورت۔ تو اب، اور رب کا معنی جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ رب جو ہے وہ نورشر بھی ہوتا ہے، یعنی کہ رب میں ہدایت بھی ہے، نورشمنٹ بھی ہے، نرچرنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، انہیں مصیبت مشکلات سے بچانا اینڈ سو آن، پروٹیکشن بھی ہے، یہ سب چیزیں۔ تو اس لیے جب بات شروع کی گئی تو ہم نے یہاں پر اس آیت میں شروع میں تو ظاہر ہے کہ بسم اللہ ہے، لیکن بسم اللہ میں سے اللہ جس میں صفات جامع ہیں، اللہ وہ اسم ہے جس کے اندر تمام اسما موجود ہیں، اسی لیے اس کو کہتے ہیں اسم جامع۔ یعنی اگر آپ کہیں اللہ تو وہ تقریباً اسم اعظم ہے، جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بسم اللہ جو ہے وہ اسم اعظم سے اتنا نزدیک ہے جتنا آنکھ کی سیاہی سفیدی سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام اسماء الحسنہ یعنی تمام حقائق، اگر آپ کہیں کہ ایک ماسٹر بٹن ہے جس سے تمام کی تمام وہ چیزیں جو ہے نا سسٹمز انووک ہو جاتے ہیں، ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا ایک ماسٹر ماسٹر کنٹرول کی روم ہوتا ہے نا، جی جی ماسٹر کنٹرول روم ہوتا ہے نا، تو وہ جو ماسٹر کنٹرول روم ہے، ماسٹر کنٹرول ہے، وہ اللہ ہے جس میں تمام کے تمام اسما اس پہ کنورج ہوتے ہیں، جس میں جمع ہو جاتے ہیں، جی ٹھیک ٹھیک۔ لیکن اب آپ نے جیسے اس میں اللہ کی بات کی تو سب سے پہلے اس میں اللہ نے خود اپنی اس ماسٹر روم میں سے آپ کو سب سے پہلے اپنے جو جلوے دیے کہ دیکھو میں تم سے کس طریقے سے ڈیل کروں گا، وہ رحمان الرحیم، ٹھیک ہے، اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، ٹھیک لیکن اب ٹھیک آپ لوگوں نے یہ گفتگو چھیڑی ہے تو سمجھ لیجیے۔ بسم جی اللہ کے بعد کون سے جلوے سب سے پہلے نکلے؟ الرحمن اور الرحیم۔ یعنی یہ خدا خود بتا رہا ہے کہ دیکھو میں تم سے جب، یعنی میں نے تم کو جب خلق کیا، میں نے تم کو زندگی عطا کی، تو پھر میں تم سے کیسے ڈیل کروں گا؟ میں تم سے 1 to 1 پہ یا ضروریات کی بنیاد پہ ڈیل نہیں کروں گا، جیسے ہم اپنے کریٹڈ بینگ سے خالی ضروریات کی بنیاد پہ ڈیل کرتے ہیں مینلی زیادہ تر، ہے نا، یعنی اس کو آپ نے کوئی مشین بنائی، آپ نے اس کو کوئی سسٹم بنایا، آپ اس کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ خوش رہے۔ خوش رکھنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں اپنی مشینوں کو، یوز کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ ضرورت کی حد تک ہی فیڈ کرتے ہیں خالی۔ خدا نے پورا خیال رکھا ہے کہ میری مخلوق خوش رہے، سکون سے رہے، لذت کے ساتھ رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسما کا نظام آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہی سورہ حمد نے دی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد الحمد للہ رب العالمین، کیونکہ ہمیں جس اسم کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ اسم رب ہے، ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو یعنی رب کی حقیقت کے ساتھ، یعنی وہ جو ربوبیت کی حقیقت ہے، یہ اسم رب۔ اسی طریقے سے اسم خالق یعنی خالقیت کی حقیقت، کریٹ کرنے کے لیے جتنے سسٹمز چاہیے ہوتے ہیں وہ سب اسم خالق میں ہے، جی ٹھیک ہے درست۔ اچھا، اب میں اس کو تھوڑا سا خالق کے معنی کو ذرا آج اور تھوڑا ایلیبوریٹ کرنا چاہ رہا تھا، اور اس کے لیے ہم نے ایک آیت کو ریفرنس بنایا ہے، یہ سورہ حشر کی آخری آیت ہے، آخری یا سیکنڈ لاسٹ ہے، آئی تھنک آخری۔ یہاں پر ایک چیز کو بیان کیا گیا کہ ایک، یعنی خدا کون ہے؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ خدا جو ہے وہ خالق ہے اور باری ہے اور مصور ہے۔ یہاں سے نا ہمارے پاس 3 چیزیں آتی ہیں ہمارے سامنے۔ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، ظاہر ہے آپ میں سے ماشاءاللہ ٹیکنیکل انجینئرنگ پروفیشنل بھی ہوں گے، ٹیکنیکل لوگ بھی ہوں گے، اگر آپ کسی چیز کو کریٹ کرتے ہیں، نارملی ہم اس کو یعنی عام طور سے ایک جیسے معنی میں لیتے ہیں۔
اور ہماری آج کی سائنس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم قرآن اس کی وجہ سے زیادہ بہتر سمجھنے کے قابل ہو گئے، علوم کی ترقی کی وجہ سے۔ ہم جب کسی چیز کو کریٹ کرتے ہیں تو اس کے کتنے اسٹیپس ہوتے ہیں؟ پہلے تو ڈیزائن ہوتا ہے، پھر اس کی ایکچوئل اسمبلی اور فیبریکیشن کہہ لیں، پھر اس کی ایکچوئل امپلیمنٹیشن یا اس کو فیل یوز کے لیے ٹرائل جو ہے نا جی کانسیپٹ سب سے پہلے ہوتا ہے۔ ہاں، ہاں جیسے ڈیزائن آپ کہیں کانسیپٹ کنسیونگ دا آئیڈیا، ہاں کنسیو آئیڈیا، یس صحیح، یا بلڈنگ دا کنسیپٹ، ٹھیک ہے، کنسیونگ دا آئیڈیا، پروٹوٹائپ بھی کہہ لیں اس کو۔ صحیح۔ اچھا، آئیڈیا کنسیو کرنا ایک چیز کیا ہے، یعنی کہ جیسے آج کل اصل میں ہمارے پاس بہت زیادہ ری انجینئرنگ ہے نا، یا ادھر ادھر کے ٹکڑوں کو جوڑ کے بنا لینا، تو یہ والا پہلو جو ہے نا یہ بڑا انہیں کہہ لیں بیک گراؤنڈ میں چلا گیا۔ لیکن جب یہ ساری ترقی ہو رہی تھی تو اس وقت سب سے زیادہ قیمت اسی بات کی تھی کہ آئیڈیا ڈیولپ کیسے کرنا ہے، ایک چیز کو اپنے ذہن میں، اپنے نفس میں، اپنے دماغ میں کیسے برت دینا ہے، وہ والی بات۔ اس کے بعد give the idea a form and shape، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عملی جامہ، draw and sketch۔ draw and sketch، جب تک آپ اپنے آئیڈیا کو ایک فارم اینڈ شیپ نہیں دیں گے، اس کی تصویر نہیں بنائیں گے، اس کی ڈرائنگ کریٹ نہیں کریں گے، آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد build the product from raw materials، پروٹوٹائپ، raw materials یعنی raw materials آپ کے پاس ہوں اور ان کے ذریعے سے جو ہے نا آپ ایک اس پروڈکٹ کو بلڈ کریں، ٹھیک۔ اس میں صحیح ہے، صحیح میں نے اس کو کیپچر کیا، اس خلقت کے جی بالکل پروسیس کو، جی جی ٹھیک ہے۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا تخلیق کرتا ہے تو خالی ہم ایک ورڈ یوز کر لیتے ہیں کریٹر، نہیں، ایسے نہیں ہے، خالی کریٹر نہیں ہے۔ اور اس آیت میں، سورہ حشر کی آیت میں، کہ جو توحید کے حوالے سے یعنی قرآن کریم میں ائمہ علیہ السلام نے بھی پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ قرآن کریم کے کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر ایڈوانسڈ یا ہائی لیول توحید ہے، وہ اس توحید کے جیسے نسبتاً سادہ بیانات ہیں ان سے بہت بالا تر ہے، اور وہ 3 مقامات ہیں۔ نمبر 1 اس میں سورہ اخلاص ہے، اور اسی لیے سورہ اخلاص ہم پڑھتے رہتے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہے اس کا معنی کیا ہے یا غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اور نمبر 2 سورہ حدید کی ابتدائی 6 آیتیں ہیں، اور نمبر 3 سورہ حشر کی آخری 3 آیتیں ہیں جہاں پر اسماء حسنی کی ایک پوری تفصیل ہے، ٹھیک۔ تو اسی میں ہے کہ هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ تو اب یہاں پر کون کیا ہے، کون کس سے کرسپونڈ کر رہا ہے، ٹھیک۔ تو آئیڈیا جو کنسیو کرتا ہے، یعنی جو اوریجنیٹ کرتا ہے، جو بدیع ہے، یعنی جو اس طریقے سے وجود کی حقیقت عطا کرتا ہے، یعنی انسان کی انسانیت کیا ہے، اس کا کنسپشن جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کا کنسپشن کہ انسان کی انسانیت کیا ہے، وہ فنڈامنٹل ٹیمپلیٹ کیا ہوگی جس پر سارے انسان خلق کیے جائیں گے، وہ کام کس کا ہے؟ باری کا ہے، کنسیور آف دا آئیڈیا، کنسیور آف دا اوریجن، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہمارے لیے تقریباً سوچنا بھی بہت مشکل ہے، یعنی آپ اس بات کو تصور کریں کہ اس دنیا میں ایک بھی چیئر اور ٹیبل وجود نہیں رکھتی تھی، اور جس انسان نے سب سے پہلے چیئر اور ٹیبل کا آئیڈیا اپنے دماغ میں لایا، یعنی وہ اس کے مثل ہے، باری، اوریجنیٹر، اوریجنل کنسیور، ٹھیک ہے، ایک وہ صفت۔ اس کے بعد انوینٹر بھی کہہ سکتے ہیں جسے آپ
پتہ نہیں، لیکن اب اس پہ غور کیجیے گا ان معاملات پہ. یہ اسی لیے میں نے اس کی تھوڑی تشریح کر دی ہے. اب لفظ ہم جو بھی دیں، لیکن جو بالکل اوریجنیٹر ہے کہ جس کی کوئی مثال پہلے سے موجود نہیں ہے. کیونکہ انوینٹر آج کل، جیسے میں نے کہا نا کہ آج کل کی انوینشن چیزوں کو جوڑ توڑ کے ہو رہی ہے. اوریجنل انوینشن آج کل نہیں ایگزسٹ کرتی ہے. ٹھیک. تو باری یہ ہوا. اس کے بعد جو اس آئیڈیا کو تصویر بنائے، یعنی اس کی شکل کریٹ کرے، ٹھیک ہے، فارم اینڈ شیپ عطا کرے اسے، وہ ہے مصور. اس کے بغیر نہیں چلتا نا کام. جیسے ہم انجینئرنگ میں بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ڈرائنگز کے بغیر اگر آپ کسی بھی بڑی پروڈکٹ کو، کسی آٹوموبیل کو بغیر ڈرائنگ کے بنانے کی کوشش کریں، ذرا خالی جو ہے ڈیزائنر آپ کو یہ بتا دے کہ جی اس میں یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، تو امپاسبل ہے کہ ایک ڈرائنگ جو ہے اس کے اندر آپ کو کتنی ڈائمینشنز اور کتنے فیچرز اور کتنا سب کچھ انکلوڈ کرنا پڑتا ہے. تو مصوری یعنی جیسے خدا نے فرمایا یصور فی الارحام کیف یشاء، کہ ہم رحم مادر میں تمہاری مصوری کرتے ہیں. یعنی جو فارم اینڈ شیپ ہے کہ انسان کی ذات جو شروع ہوتی ہے وہ ایک نطفے سے شروع ہوتی ہے جو کہ سمپلی ایک سیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہاں سے وہ چیز جب گرو کرتی ہے تو رحم مادر میں ہم مصوری کرتے ہیں، یعنی اس کو فارم اینڈ شیپ دیتے ہیں. یہ ہے مصور. اور پھر جو ہے آخر میں کہ جب را مٹیریل آ جائیں اور ان سب کو لے کر جو چیز بنائی جاتی ہے، فائنل پروڈکٹ کی شیپ دی جاتی ہے، وہ ہے خالق. صحیح. تو خالق کے حوالے سے آپ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب خدا خالق کی بات کرتا ہے، صفت خلق تخلیق کی بات کرتا ہے، تو وہ پھر کوئی اسٹف آلریڈی موجود ہوتا ہے. یعنی جیسے ہمیں اگر کچھ بنانا ہے، ہمیں اگر کوئی چیز کریٹ کرنا ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ ہم بازار سے جا کے اس کے لیے لکڑی لاتے ہیں، لوہا لاتے ہیں یا را مٹیریل لیتے ہیں، اور پھر اکارڈنگ ٹو دا ڈرائنگز، یعنی اس کے لیے جو مصوری ہو چکی ہے، آئیڈیا کو جس طریقے سے ڈیولپ کیا گیا تھا اس کے مطابق ہم اس کو فائنلی شیپ دیتے چلے جاتے ہیں ایکچوئل پروڈکٹ کے طور پہ. ٹھیک. تو یہ معنی ذہن میں رکھیے گا کہ خدا جب اگر آپ ایز اے کریٹر بات کریں تو وہ جو ہے کریشن وہ تین، اور اس میں ایک اور ورڈ بھی آتا ہے جو یہاں اس آیت میں نہیں ہے، وہ ہے فاطر. جی میں آپ کی بات سنتا ہوں. فاطر کا مطلب ہوتا ہے بنیاد رکھنے والا. یعنی جب آپ نے آئیڈیا کنسیو کر لیا اور آئیڈیا کو اب آپ ایک شکل دینا چاہتے ہیں، تو اس سے پہلے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، ایک فاؤنڈیشن. یعنی جیسے عربک لینگویج میں یہ چیز فاطر کا ورڈ وہاں پہ یوز ہوتا تھا کہ ان کے لیے جیسے کنواں کھودنا، یہ کرنا، تو جو اس کی بنیاد رکھنے والا ہے، جو اس کا اوریجن کو قائم کرنے والا ہے، کہ جہاں سے پھر ہر چیز. یعنی جیسے آج کل کی سائنس میں یہ بات بہت زیادہ لوگ اس بات کے قائل ہو گئے نا، تھیوری آف ایوری تھنگ یا گاڈ پارٹیکل. تو یہ تمام کی تمام چیزیں وہی ہے جو انسان کے اندر سے جو ایک چیز چھپتی رہتی ہے نا، وہ وہی خدائی اشارے ہی ہوتے ہیں کہ سب کچھ جو ہے نا اوریجنیٹ کسی ایک جگہ سے ہوا ہے، کسی ایک جگہ سے ہوا ہے. تو وہ فاطر ہے جس نے اس کی بنیاد رکھی، جہاں سے پھر ہر چیز ایکسپینڈ ہوتی گئی، ایوالو ہوتی گئی، ترقی پاتی گئی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آقا یہ جو آیت ہے هو اللہ الخالق الباری المصور، یعنی اللہ وہ ہے جو خالق ہے، کنسیو کرتا ہے آئیڈیا کا اور صورت گری کرتا ہے. جی جی تو جی. اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ ایک آئیڈیا کو کنسیو کرے؟ اللہ کے پاس تو کن فیکون ہے. آپ کہیں اور نہیں اچھا دیکھیں، دوسرا اسی کا یہ تو نہیں ہر چیز کا آئیڈیا تو کنسیو ہوگا نا، اس کے بغیر وہ کیسے وجود میں آئے گی؟ آئیڈیا تو مطلب کریٹر جو ہے وہ آئیڈیا تو نہیں لے گا، ہم جو ہیں وہ کیوں انسان. نہیں لے گا؟ بغیر ایک چیز کے تصور کے وہ چیز وجود کیسے پائے گی؟
یعنی آپ خود، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ خود اپنے اندر غور کریں نا، آپ اس جگہ تک نہیں پہنچ پائیں گے جہاں سے آپ کے آئیڈیاز اوریجنیٹ ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ چیز اتنی زیادہ ڈیپ اور اتنی زیادہ نان فزیکل ہے، خود آپ کے اندر وہ مقام. اور یہ تو اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی اس صفت کا جلوہ بنایا ہے. جی میں نے آپ بالکل سے کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی صفات عطا کی ہیں، تو ہمیں اپنی صفات باری اور مصور اور خالق ہم کو عطا کی ہیں. تبھی ہم اتنی کمپلیکیٹڈ ڈرائنگز بنا سکتے ہیں، تبھی ہم اتنی زیادہ جو ہے نا ڈیپ مطلب کنسپچول شکلیں، فارم اینڈ شیپ کریٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمیں جو ہے وہ اللہ نے اپنی صفت کا ایک بہت چھوٹا سا نقطہ عطا کیا ہے. یہ نہیں، اب وہ چھوٹا بڑا آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کو ایکسپینڈ کریں، آپ محمد رسول اللہ کی طرف ہو جائیں، عرش پہ چلے جائیں، آپ کو روکا تھوڑی ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میرا سوال پھر وہی ہے کہ جو منبع ہے اس کا، اس کو کیا ضرورت پڑی ہے سوچنے کی، تفکر کرنے سوچنے کی؟ کے لفظ آپ غلط یوز کر رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں کہا کہ خدا نے سوچا، میں نے ایک دفعہ بھی یہ ورڈ استعمال کیا. بٹ کنسیونگ دا آئیڈیا تو یہی ہے. نہیں، اب میں نے اسی لیے آپ کو مثال دی کہ آپ کے اندر جو آئیڈیاز کنسیو ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں. ہاں اسی لیے میں نے کہا کہ آپ غور کیجیے، سوچتے آپ بعد میں. وہ چیز آپ کی سوچ کے دائرے میں نکل کر بہت بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں پر آپ کے پاس ایک چیز جہاں سے ابھرتی ہے نا، جی چاہے ایون وہ صرف اتنا سا آئیڈیا ہو کہ میں اٹھ کے مسجد جاؤں گا، آپ اس بات کو سوچیں کہ یہ سوچ کہاں سے ابھر کے آ رہی ہے. اس کے لیولز ہیں، یہ ڈیپ ڈاؤن آپ کی پرسنالٹی میں ہے، جہاں الفاظ نام کی کوئی چیزیں وجود نہیں رکھتی ہے. یہ تو توفیق نہیں ہو جائے گی یہ حیدر بھائی؟ اللہ توفیق جسے کہتے ہیں، اس کو دیتا ہے. ہاں، ابھی نہ جائیں ان چیزوں میں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک میں اور پھر اسی کے کہہ رہا ہوں ساتھ کہ رفتہ کیونکہ پھر بات بہت مشکل بھی ہو جائے گی، اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے کافی زیادہ پریشان کن بھی ہو جائے گی. اچھا، اس کے ساتھ ایک اور سوال یہ ہے کہ وہ هو اللہ الخالق الباری المصور، یعنی کہ پہلے کنسیونگ دا آئیڈیا ہے، پھر صورت گری ہے، اس کے بعد خالق ہے. ٹھیک ہے نا، عربی میں لکھنے کا اسٹائل یہی ہوتا ہے. اچھا، ان تینوں الفاظ کو اگر جمع کر دیا جائے تو وہ بنتا ہے انوینٹر، ایجاد کرنے والا، مخترع. وہ میں ابھی اس میں نہیں جا رہا. اچھا ٹھیک ہے، یعنی اصل چیز کو پہلے سمجھیں، ٹھیک ہے. کیونکہ ٹرمز آپ کو زیادہ تر الجھاتے ہیں. یہ جو ہمارے ریلیجس اسکالرز کے ساتھ بہت زیادہ، اور یعنی عرفا جو ہیں وہ اس چیز کو کافی کنڈیم کرتے ہیں کہ آپ علم کو لفظوں میں جا کے پھنسا دیں. ٹھیک ہے. علم ایک شعور اور آگہی کا نام ہے. آپ اس آگہی کو ایبزورب کیجئے اپنے اندر. آگا یہ بھی تو اسی کا ایک حصہ ہے نا کہ میں اس نہیں، آیت، آپ اگر اس کو خالی لفظوں میں جائیں گے نا، دیکھیں آپ اگر لفظوں میں جائیں گے نا کہ اس کے کمبینیشن کے لیے میں کوئی لفظ ڈھونڈ لوں، آپ سے معنی کھو جائے گا. ٹھیک ہے. معنی کھو دیں گے آپ. تو آپ ٹھیک ہے، اس کو آپ جو چاہتے ہیں، لیکن نہیں، ویسے آئیڈیا تو تھا انسان کا کریشن کا، کیونکہ وہ تو فرشتوں نے بھی پوچھا تھا، تو یہ سارا اللہ نے ایک طرح اس کو بتایا کہ میں اسما آپ نے سکھاؤں گا اور یہ ساری چیزیں. تو there was an idea of creating، حضرت آدم کا پتلا بھی تھا، اور وہ ساری چیزیں ایک کانسیپٹ سے وہ ایکچوئل اس میں آ گئی تھی ریئلٹی میں، میرا خیال ہے. نہیں، جیسے آدم کی خلقت ہے نا، تو جب خدا فرما رہا ہے آدم کے بارے میں تو لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین، کہ ہم نے آدم کو خلق کیا مٹی کے خلاصے سے، تو وہاں پہ لفظ خلق استعمال ہوا ہے، غور کریں. جی ٹھیک ہے، یعنی فرام را مٹیریل. صحیح، لیکن آئیڈیا تو تھا اس کا obviously کہ بننے ہاں کا. ظاہر ہے، وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز تو، وہ ایک حقیقت تو ڈیفینیٹلی موجود ہے اپنی جگہ پر، وہ حقیقت موجود ہے. وہ یعنی جیسے کہ وہ آئیڈیا جس کو بدیع کا لفظ بھی آتا ہے کہ بدیع السماوات والارض، یہ امام علی علیہ السلام نے جو توحید میں بیان فرمایا ہے بہت جگہوں پر، کہ خدا جو ہے وہ کیا ہے، یعنی اسی سینس میں کہ بغیر کسی پرائر ایگزامپل یا ماڈل کے چیزوں کو وجود میں لانے والا ہے. from nothing سے something.
हाँ, यानी नथिंग, यानी प्योरली नथिंग। नथिंग का मतलब नथिंग, जी बिल्कुल। सही। नथिंग का मतलब ये नहीं कि कोई आइडिया था या कोई तसव्वुर था, नथिंग का मतलब एब्सोल्युटली नथिंग। नॉन एग्जिस्टेंट चीज को हाँ एग्जिस्टेंस में लाना, बिल्कुल। जी। तो उसमें फिर सबसे पहले बारी है। बारी खाली आइडिया किसी चीज को नहीं बनाता, आइडिया के बाद आपको उसको तस्वीर कशी करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, उसकी बिल्कुल खिलकत करेंगे, यानी जो रॉ मटेरियल और स्टफ है उसको यूज करते हुए उसको एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक। ऐसा। अच्छा, ये खालिक और बारी और मुसव्विर आपको समझ में आ गया इंशाअल्लाह ताला? जी जी हैदर भाई, एक सवाल ये था कि आप मेरे ख्याल में शायद इसको एक्सप्लेन भी करेंगे होपफुली, कि जो सीक्वेंस आप जिसमें हम कर रहे हैं आयत में उस सीक्वेंस में नहीं है, जी, मजेदार बात। जी तो बिल्कुल। वो इसकी क्या वजह है? देखिए, अब जाहिर है वजह तो बताने वाला बेहतर जानता है, हम सोच सकते हैं। तो जो यहाँ पर एहतमाल आता है, और जो कुरान के ये एहतमाल कुरान के उस्लूब और कुरान के तरीके को देखकर ये बात हम सोच सकते हैं कि कुरान जो है, और लाइक एवरी गुड बुक, एवरी गुड ट्रेनर, आपको हमेशा महसूस या मालूम से नामालूम की तरफ ले जाता है। यानी मेरी बात समझ एंड में आ रही है? रिजल्ट पहले दिखा रहा है, यानी नहीं रिजल्ट नहीं, एंड दिखाया। रिजल्ट नहीं, नहीं नहीं नहीं, अच्छा, मतलब जो आप जानते हैं। आप क्या जानते हैं? आप खिलकत खुदा को की तस्वीर कशी जानते हैं? यानी नहीं। खुदा फरमा रहा है कि मैं तुम्हारी तस्वीर कशी करता हूँ, जिस पर हमारे मतलब उलमा और अफा ने बड़ी मतलब बहुत ही ज्यादा उसका अचंभे का इजहार किया है। तो हसन ज़ादा अमली के उसमें उन्होंने आई थिंक शेख सादी का एक जुमला नकल किया है कि खुद तमाम तारीफें उस खुदा के लिए हैं जो पानी पर तस्वीर बनाता है। यह नुत्फे को शक्ल देने के हवाले से, उस मुसव्वरी के हवाले से उन्होंने ये जुमला कहा कि तमाम, यानी खुदा वो मुसव्विर है जो पानी पर तस्वीर बनाता है। ठीक है, लेकिन उसकी खबर है हमें? अभी तक तो मेरा ख्याल है कोई डॉक्टर नहीं बता सका इस बात को कि ये मुसव्वरी कैसे हो रही होती है रहम मादर में। अच्छा, ये पानी पर तो शक्ल बनाने की ये वो है कि नुत्फे से के थ्रू को जो है। नुत्फे से बनता है ना इंसान। ओह नुत्फा अच्छा, क्या है? दैट इज पानी है। कनेक्शन। यस यस यस, ओके, सो वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। तो हमें पता है कि ये मुसव्वरी कैसे होती है? कुछ नहीं पता, लेकिन हम खिलकत देख सकते हैं। सही सही। खिलकत के जो है ना, खिलकत की तमाम चीजें जो है ना, वो आप बेहतर देख सकते हैं कि ये तख्लीक का अमल कैसे हो रहा है, यानी कि फ्रॉम रॉ मटेरियल टू फाइनल प्रोडक्ट चीजें कैसे पहुंचती हैं और कैसे बनती हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही जवाब दे सकूंगा कि यानी कि हर जगह कुरान ये करता है कि जो आपके लिए टेंजिबल है, ऑब्जर्वेबल है, कि खिलकत अच्छे तरीके से समझो तो वहां से मुसव्वरी भी समझ में आएगी। और अगर तुम उस मुसव्वरी को देखोगे तो तुम्हें फिर वो फातिर और बारी होना भी समझ में आएगा। लेकिन मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट उस सीक्वेंस में रिवर्स ऑर्डर में भी नहीं है, जैसा कि क्योंकि बारी है, मुसव्विर है। जी हाँ, जी हाँ। जी ये नहीं, जैसे मैं उसकी मिसाल पता नहीं शायद आप लोगों को दी थी या नहीं दी थी, कि इंसान के नफ्स के तज़किये का असल मकसद क्या है? कि नफ्स में रूहानी सिफात पैदा हो जाए, है ना। नफ्स बदनी सिफात से हटकर रूहानी सिफात अपने अंदर पैदा कर ले। सही सही। क्योंकि बदन फना है, रूह बका है। तो नफ्स जब तक बदन में रहता है तो फानी डोमेन में फंसा रहता है। रूह से ताल्लुक पैदा कर लेगा तो दारे बका में रहने के काबिल हो जाएगा। ठीक है, यानी ये एक नटशल तज़किया नफ्स की डेफिनेशन है। वाई तज़किया नफ्स, सही। व्हाट इज तज़किया नफ्स? ठीक है। लेकिन आप एक बात पे गौर करें कि जितनी भी रिवायतें और आयतें हमारे सामने मौजूद हैं, एक भी हमें मारिफत रूह की तरफ दावत नहीं दे रही है। सब क्या कह रहे हैं? मारिफत नफ्स। मार्फत नफ्स, बिल्कुल। एक कोई आयत रिवायत मुझे दिखाइए जिसमें कहा गया हो कि तुम मारिफत रूह हासिल करो।
جبکہ آپ کی ڈیسٹینی روحانی ہونا ہے. نفس کی جو ڈیسٹینی ہے وہ روحانی ہونا ہے جسمانی سے. کیوں؟ اس لیے کہ روح ہمارے لیے ایک آبسکیور ریالٹی، ہمیں کچھ نہیں پتا روح کے بارے میں. صحیح ہے. اور اگر خدا اس تکلیف کو ہمارے اوپر ڈال دیتا، یہ امام ہم سے یہ مطالبہ کر لیتے، تو ہم اپنی ساری زندگی شریک ہو جاتے رہ جاتے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ روح ہمارے لیے بالکل ٹوٹلی ان نون چیز ہے. لیکن کیونکہ آپ سے یہ کہا کہ معرفت نفس اور اس کے طریقے بتائے اور پھر عبادات کے جو روحانی صفات ہیں، تو جب نفس اپنے اندر روحانی صفات رفتہ رفتہ پیدا ہوتے ہوئے دیکھے گا تو روحانیت کی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. یہ بہتر طریقہ تھا، یا یہ کہ اس کو اگنور کر کے کہہ دیا جاتا معرفت روح کی طرف چلے جاؤ. آپ دینی تربیت کا انداز دیکھ رہے ہیں، خدا نے اس طریقے سے تربیت کی. صحیح ہے، صحیح ہے. اوکے، صحیح ہے. تھینک یو، جزاک اللہ. حیدر بھائی، سید زیدی جو ان کا سوال ہے برادر. جی 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 کریے. اس سے پہلی آیت میں السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جو کسی نے بات کی تھی پہلے خالق کا آیا پھر بعد میں باری اور مصور، could it be the Arabic grammar کہ بھئی عربک گرامر، کیونکہ ہماری اردو لینگویج ہے اور انگلش میں، تو could it be the Arabic grammar that we're not understanding because of the پتہ نہیں مجھے، اگر ہے تو مجھے نہیں، مجھے اس کا نہیں. نہیں، یہ عربی اسٹائل جو ہے وہ لکھنے کا اسی طرح سے ہے. پہلے جو ہے وہ آپ بتاتے ہیں اینڈ پارٹ، اس کے بعد پھر آپ اس کی توجیہ کرتے جاتے ہیں. مجھے میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ میں نے جتنا قرآن سے سیکھا وہ یہی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں پہلے اس چیز کا ذکر کرتا ہے جو آپ سینس کر سکتے ہیں، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد فرام نون ٹو ان نون ہمیں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے تربیت دینے کا، تعلیم دینے کا یہی مناسب طریقہ بھی ہے. ٹھیک، یعنی بالکل اسی طریقے سے کہ آپ کسی کو الف بے نہ پڑھائیں اور دیوان غالب پڑھانے بیٹھ جائیں، کیا ہوگا اس کا؟ پریکٹیکل سے ایبسٹریکٹ کی طرف جایا جاتا ہے نا. تو کوئی جو بات آپ کہہ رہے ہیں، جی جی جی، تو مجھے یہ بات سمجھ میں آتی. اچھا، اس کو ہم آج تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، 10-15 منٹس میں بات ختم کرتے ہیں. کہ ہم یہاں تک آئے تھے سورہ علق کے حوالے سے اسپیشلی، کہ جب پہلے بات ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو ہمیں حکم دیا گیا پڑھنے کا. ہم اس بارے میں تھوڑا پریشان ہوئے کہ کیا پڑھیں، کیسے پڑھیں. تو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک شرط اور قید لگائی گئی کہ جو کچھ بھی پڑھو وہ اسم رب کی معیت میں، اس کی بنا پر، اس کے سائے میں پڑھو. پھر ہم نے پوچھا کہ جی رب کون ہے، رب کو ہم کیسے پہچانیں کہ ہم اس کے زیر سایہ ہیں. تو ہم سے یہ بات کہی گئی کہ رب وہی ہے کہ جس نے تم کو خلق کیا ہے اور جس نے ہر شے کو خلق کیا ہے. تو یہاں سے ہمیں رب کی بھی تھوڑی معرفت اور بڑھی کہ خالق اور رب ایک ہے. کیونکہ اگر آپ اوریجنل اس پہ جائیں نا، تو یہ جو بت پرستی کے اندر یہی تھیم ہے کہ سب الگ الگ ہے. فلاں کام یہ دیوتا کرتے ہیں، فلاں کام وہ دیوتا کرتے ہیں، تو اس کے لیے اس کے آگے جھکو، اس کے لیے اس کے آگے جھکو. اور سب سے بڑی پرابلم جہاں پر شرک واقع ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں بھی شرک واقع ہوتا ہے، وہ توحید ربوبی میں ہے. یعنی جس طریقے سے کہ ہم کہتے ہیں یا ربی، اور اس کے بعد ہم عملاً بیہیو کرتے ہیں کہ شفا ڈاکٹر کے ہاتھ میں. ٹھیک، تو قرآن کریم جو ہے نا وہ توحید ربوبی، یعنی کہ جو رب ہے وہی خالق ہے. یہ دو الگ الگ نہیں ہے کہ خلق تم کو کسی اور نے کیا ہے، ربوبیت کوئی اور کرے گا. ہاں، اسما یعنی نظام وہ ہیں، لیکن وہ تمام نظام ایک ہی ہستی سے جڑتے ہیں، کنورج ہوتے ہیں. خلق کہ جس نے تم کو خلق کیا. اور یہاں سے ہم کو یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر اقرا سے اس کو جوڑیں، اقرا سے اس کو کنیکٹ کریں، تو یعنی جس چیز کے پڑھنے کی تاکید کی جا رہی ہے وہ کتاب خلقت ہے، جس پر ہم نے بات کی. ٹھیک، اگلی جو آیت ہے، آیت نمبر 2، خلق
پھر وہی خلقہ سے بات شروع ہوئی، لیکن اب ایک مخصوص خلقت کی بات ہو رہی ہے، خلقت انسان. تو جس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آؤٹ آف آل دا کریشن خدا ہم سے اس بات کو چاہتا ہے پرائمری لیول پر کہ ہم خود انسان کو پڑھیں، یعنی ہم خود اپنی معرفت حاصل کریں، ہم خود اپنے بارے میں جانیں، ہم ان حقائق کو ایکسپلور کرنے کی، انفولڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہمارے اندر رکھے گئے. یہ ہیومن اسٹڈی جو ہے، اسٹڈی آف مین یا اسٹڈی آف ہیومینٹی یا انتھروپولوجی یا مختلف جو نام دیے گئے ہیں، کتنے سالوں سے جاری ہے آپ کے خیال میں؟ صرف اسٹڈی آف مین اینڈ ہیومینٹی، بس میں اور کسی چیز کی بات نہیں کر رہا. جی آپ ہزاروں سال پرانی ہے، مطلب گریک وغیرہ جو فلاسفرز ہیں سارے. جب سے انسان نے سوچنا شروع کیا ہے نا، جی جب سے بھی بالکل انسان نے سوچنا شروع کیا تو اپنے بارے میں سب سے زیادہ سوچتا ہے وہ. ٹھیک، صحیح صحیح صحیح. تو یہ رائٹ فرام دا اوریجن آف ہیومینٹی، یا جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ چیز ہم کہیں کہ باقاعدہ علم کی شکل میں کب آئی، اسٹڈی آف مین اینڈ ہیومینٹی، تو وہی 3، 4، 5 ہزار سال پرانا یہ سارا چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود کیا آج تک کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے انسان کو جان لیا کہ انسان کیا ہے؟ میں نے انسان اور انسانیت کی حقیقت کو پہچان لیا؟ نہیں نہیں کوئی بھی نہیں. اس سے آپ اندازہ کر رہے ہیں. اور کیوں؟ اس کا ریزن ہم کوئی سوچ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال سے دنیا کے بہترین دماغ ایک موضوع پر غور کرتے رہیں اور وہ موضوع ان کے لیے زیادہ مسٹک اور آبسکیور ہوتا چلا جائے. کریشن جو ہے وہ کریٹر کو انکمپس نہیں کر سکتی نا، اس کا ذہن جو ہے اس کو، جو کریٹر کے لیکن ہم تو کی جو انسان پہ تھی. غور کر رہے ہیں نا، ہم خدا پہ تو غور کی بات نہیں کر رہے. ہم تو ٹھیک ہے کہ ہاں خدا ہماری سوچ سے بالا تر ہے، ہم تو انسان کی بات کر رہے ہیں. ہم تو خود اپنی بات کر رہے ہیں، ہم تو کسی اور کی بھی بات نہیں کر رہے. تو ہم خود اپنے آپ کے بارے میں کیوں نہیں کیونکہ جان پا رہے؟ ہمیں اس کی انر ڈیزائن جو ہے ہمیں اپنا خود نہیں پتا، میرا خیال ہے. مطلب اس ہمارا کی وجہ potential کیا بھی- ہے؟ جی فرمائیں. ہمارا پوٹینشیل بھی ان لمیٹڈ ہے یا پرواز بھی ان لمیٹڈ ہے، تو شاید اس وجہ سے. اگر آپ کرسچینٹی کے ورڈز میں کہیں تو اس کا ریزن یہ ہے کہ بیکاز گاڈ ہیز کریٹڈ ہیومنز ان ہز اون امیج. اور اگر آپ قرآن کی زبان میں بات کریں تو اس لیے کہ علم آدم الاسماء کلہا، کہ آدم کی حقیقت وہ ہے جس میں خدا نے اسماء کل کو رکھا ہے. اسماء کل کو رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ سارے اسما کی ریالٹی اس نے تمام حقیقتوں کو رکھ دیا ہے. تو وہ حقیقتیں بدنی بھی ہیں، ظاہری بھی ہیں، وہ حقیقتیں معنوی بھی ہیں، ملکوتی بھی ہیں، جبروتی بھی ہیں. تو انسان کی وہ ڈائمنشنز جن کا تعلق ملکوت و جبروت سے ہے، موسٹ لائکلی مادیت کے ڈومین میں رہتے ہوئے آپ ان کو نہیں جان پائیں گے. یعنی جیسے مثال کے طور پر آج کل کی جو مطلب اکیڈمک ریسرچ ہے، اس میں سب سے زیادہ جو پزلنگ ورڈ ہے وہ کانشسنس ہے نا، جس پر آپ بہت زیادہ گفتگو اور بحث، اور یعنی ایک ورڈ اور بھی آ گیا ہے کہ ہارڈ پرابلم آف کانشسنس. اور ہارڈ پرابلم آف کانشسنس کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس سبجیکٹیو ایکسپیرینس کیوں ہے، کہاں سے آتا ہے کہ میں خوش ہوں، میں غمگین ہوں. آپ کو کوئی چیز ہٹ تو نہیں کر رہی، آپ کے اندر کوئی چیز گھس تو نہیں رہی، لیکن ابھی آپ ایک بیٹھے ہوئے آپ کو کوئی خبر ملتی ہے، آپ غمگین ہو جاتے ہیں، دوسری خبر ملتی ہے، آپ خوش اور مسرور ہو جاتے ہیں. یہ سبجیکٹیو ایکسپیرینس کہاں سے آ رہا ہے، کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ سو ہارڈ پرابلم آف کانشسنس. ٹھیک ہے، تو اس لیے کہ یہ جو وجود انسان ہے نا، یہ وجود انسان تخلیق خدا کا شاہکار ہے.
کہ اس کے بارے میں حکما اور عرفا سب نے اپنے اپنے اعتبار سے بات کی ہے. جیسے امام علی علیہ السلام کے 2 اشعار ہیں جو سناتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں. امام علی علیہ السلام کے کلمات ہیں شعری شکل میں بھی اس میں، کہ جس کا فارسی ترجمہ مجھے یاد ہے، میں سنا بھی چکا ہوں، کہ تو پنداری ہمیں جرم صغیری، کہ اے انسان کیا تو یہ خیال کرتا ہے کہ تو یہ چھوٹا سا بدن ہے، چھوٹا سا جسم ہے، جہانی در نہادے تو نہاست، کہ پوری کائنات تیری سرشت میں، تیری ذات میں، تیرے اوریجن میں پوری کائنات رکھتی گئی ہے، پنہا ہے، چھپی ہوئی ہے. تو انسان کا سفر جتنا جتنا آگے بڑھتا ہے اتنا اتنا آپ اپنے اندر موجود اس مائکرو کازم کو انفولڈ کرتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک، جیسے کہتے ہیں کہ سمندر قطرہ سمندر میں نہیں ہے، قطرے میں پورا سمندر ہے. ٹھیک. تو انسان یعنی خود، اگر ہم اس یہاں پر قرآن کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن کے میسیجز کو ہم ڈی کوڈ کر سکتے ہوں، تو اب یہ آیت جو ہے نا کہ پہلے اقرا خلقہ، اور پھر اس خلقت میں انسان، اس خلقت میں جس کو سنگل آؤٹ کیا مینلی وہ انسان. یعنی ہم سے اس بات کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ تم خود اپنے آپ کو پہچانو، اپنے آپ کو جانو. یہ، اور جیسا ائمہ علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ یہ تمام علوم کی بنیاد ہے. اور اصل جہالت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو نہ جانتا اور پہچانتا ہو. اگر وہ اس اپنی معرفت کو ہٹا کر دنیا کے ہر علم کو حاصل کر لے، وہ پھر بھی جاہل ہے. جیسے آج کا انسان ہے کہ اتنی ساری چیزیں جو ہیں سیکھ لیں، اب اس سے کر کیا رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ انسانوں کو فائدہ دے، مار رہے ہیں، ان کو اپنا غلام بنا رہے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. اس قسم کی حرکتیں ہو رہی. تو انسان اگر اپنے آپ کو جانے گا، اپنا علم حاصل کرے گا، اپنی معرفت حاصل کرے گا، اپنے نفس کو اچھے طریقے سے جانے گا. لیکن جو ایک بڑی عجیب بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اٹ آل بگنس فرام دا میٹیریل اوریجن آف ہیومن. صحیح. یعنی اب یہاں سے آپ اس کو دیکھیں، خلق الانسان من علق، کہ انسان کو خلق کیا ہم نے. اچھا، اب آپ یہ جان رہے ہیں نا کہ خلقہ کے لیے را مٹیریل چاہیے نا، تخلیق را مٹیریل سے ہوتی ہے نا. جی درست. تو را مٹیریل کیا ہے؟ علق. ایک بوند، ایک ڈراپ آف بلڈ، یہ وہ را مٹیریل ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم اس آیت کو دیکھیں تو یہاں پر بھی اس را مٹیریل کے، اس کے تھوڑا بیہائنڈ، اب میں بس بات ختم کر رہا ہوں کہ یہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں جس میں خلقت انسان کی بات کی. اگلی دفعہ ہم تھوڑا سا ان پہ غور کریں گے انشاءاللہ. خلقت انسان جو قرآن نے بیان کی، یہاں پر ہم تھوڑا پیچھے جا رہے ہیں. علاقہ کا ورڈ یہاں پر ہے، اس جگہ پر ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بیان ہوا ہے. علاقہ سے پہلے نطفہ ہے، اور نطفے سے پہلے سلالتم من طین ہے. یعنی لقد خلقنا، انسان کو ہم نے خلق کیا، اور اس کا را مٹیریل کیا ہے؟ طین یعنی مٹی، سلالتن اس کا ایسنس یا نچوڑ. مٹی میں سے ایک ایسنس ہم نے نکالا. تو ضروری نہیں ہے کہ آدم پتلا ہوں، کیونکہ یہاں پر پتلے کی بات نہیں ہو رہی ہے، کسی اس کی انیشیل فارم کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ من سلالت من طین، مٹی کا نچوڑ ہم نے نکالا، اور پھر ہم نے اس مٹی کے نچوڑ کو نطفے کی شکل دی، اور اس کو ایک ایسی جگہ پر رکھ دیا کہ جو اسٹیبل تھی، جہاں پر وہ ضائع نہ ہو. اور پھر اس کے بعد ہم نے نطفے کو مختلف شکلوں میں، علقہ، مضغہ، ہڈیاں، گوشت، ان سب شکلوں میں ہم اس کو ترقی دیتے گئے، ایوالو کراتے گئے، یہاں تک کہ ہم نے اس کو ایک صحیح و سالم انسان کی شکل دے دی. ٹھیک. تو یہاں سے دیکھیں، ہمیں ایک بہت اہم بات نظر آ رہی ہے، اور وہی بات جو ہم ابھی شروع میں کر رہے تھے کہ آپ اپنی آبزرویشن جو ہے نا ہمیشہ ٹینجبل سے شروع کریں.
آپ شروع میں اونچی اونچی لمبی لمبی باتیں کرنے نہ بیٹھ جائیں، روحانیت اور یہ اور فلاں فلاں، وہ اس سے گڑبڑ ہو جاتا ہے کام. اس کی وجہ سے آپ ایک ومزیکل اور عجیب فینسیفل قسم کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں جس میں کوئی چیز نہ پروف کی جا سکتی ہے، نہ کوئی چیز حتمی طور پہ بیان کی جا سکتی ہے. میری بات عجیب سی تو نہیں لگ رہی؟ نہیں, I think it ٹھیک makes کہہ رہے sense. ہیں. جی شروع It سے makes sense. تو ہاں یہ یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ جو سائنٹیفک پرسوٹس ہیں نا، یہ آپ کو اگر آپ اس کو دین کے ساتھ ملا دیں، یہ آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے حقیقت تک لے جائیں گے بنسبت ان لمبی لمبی باتوں کے کہ جس کا آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے. تو آپ دیکھیں، خدا خلقت انسان کی بات کر رہا ہے، اس کی قرت، لیکن شروع کہاں سے کر رہا ہے؟ من علق. وہاں سے تم دیکھتے چلے جاؤ، جیسے کہ ہمارے مطلب بزرگان، میں نے ابھی آپ کو شیخ سعدی کی مثال دی، آیت اللہ حسن رضا ملی کی مثال دی. اب یہ اتنی بڑی مسٹری نہیں ہے کہ یہ مٹی میں کیا چیز ہوتی ہے، اس میں سے کیا ایکسٹریکٹ ہوتا ہے کہ جو وہ نطفہ بنتا ہے، کہ جس کے اندر وہ سارا جینیٹک سسٹم ہوتا ہے کہ جو ایک انسان کی کریشن کر سکے، جس کے تحت ہو سکے. اب یہ بذات خود ایک بہت بڑا ریسرچ ٹاپک نہیں بن جاتا یہاں پہ. جی اور جو لوگ اس پر تحقیق کریں گے اور کرتے ہوں گے، ان کے لیے کیا کچھ خدا کی نشانیاں نہیں کھلیں گی. صحیح. ٹھیک، جی مرزا صاحب، میں بس جی آج تو یہاں یہ تک جو رکتا ہوں. قرآن میں آیا ہے والذی خلقکم من التراب، تو تراب جو ہے تراب کا ورڈ کیا ہے؟ تین سیم ہے. نہیں، تراب الگ ہے. تراب اچھا دیکھیں، اس میں جو بات بیان کی گئی ہے نا، وہ یہ سلالۃ من طین ہے، اور بھی دوسرے ورڈ ہیں. تو اس ٹھیک. کے اندر جو بات سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ یعنی خدا نے مٹی لی، مٹی کے ساتھ پانی کو ملایا، سورہ ہجر کی آیتوں میں جی پانی کو ملایا، پانی کو ملا کے اس کو لائک اے مڈ کیا، پھر اس کے بعد وہ خشک ہو گئی، صحیح، اس میں سے ایک آواز آنے لگی. اس قسم کے الفاظ موجود ہیں. یعنی اس سے ہم کو یہ بات لگ رہی ہے یا سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جو ہے وہ مٹی کے نچوڑ مکسڈ ود واٹر. تو تراب اس کی انیشل سٹیج تھی جسے کہہ سکتے ہیں. تراب، ہاں، یہ جی تین، جس سے جو تینت کا ورڈ نکلا ہے، مٹی. ابو تراب اور جیسے امام علی کا جو لقب ہے، جی 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 تو وہ ٹھیک دیتا. شکریہ. تو یہاں سے یعنی اب آپ کو کیا کلو مل رہا ہے کہ بھائی آپ کو اگر کسی بھی چیز کو اسٹڈی کرنا ہے نا، خدا کی کسی بھی آیت اور نشانی اور پیغام کو سمجھنا ہے، تو خدا نے جو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے وہاں سے شروع کرو. لمبے لمبے ایسی باتوں میں، لفاظیوں میں، جیسے میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں نا کہ لفظوں میں نہ پھنسیں جا کے، کہ جیسے بعض لوگ اب شروع کر دیں کہ جی ملا صدرہ اور فلاں اور ابن عربی کے یہ اور فلاں یہ جملے، اس کا آپ کو نہیں فائدہ ہوگا. قرآن کی تعلیم کیا ہے، تربیت کیا ہے، یہ دیکھو ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا سب کچھ، جس کو تم چیک کر سکتے ہو، آبزرو کر سکتے ہو، میجر کر سکتے ہو، ٹیسٹ انالیسس سب کر سکتے ہو. یہاں سے بات شروع کر. لیکن ورڈ آف کوشن کیا ہے کہ جو پڑھو اس میں رب کے سائے میں پڑھو. یعنی جو بات سمجھ میں آئے تو یہ نہیں کہو میری عقل نے سمجھ لیا. جو بات سمجھ میں آئے تو یہ نہیں کہو کہ یہ بائی ایکسیڈنٹ اور بائی چانس ہو گیا. یہ جہالت میں نہیں پڑھنا. جو سمجھ میں آئے اس کو آیت رب جانو، جو سمجھ میں آئے وہ اس کی قدرت اور خلقت کا کارنامہ سمجھو. اس طریقے سے پڑھو. تو یہی جو عالم مادیت ہے نا، یہیں سے تم انشاءاللہ بلند ہو کے پھر بلند عوالم کی طرف سفر کر سکو گے. تو انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ قرآن کا اور دین کا طریقہ تربیت بھی سمجھتے جا رہے ہیں، اور یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس پر اپنے آپ کو قائم کریں. ٹھیک ہے، اس چیز پر ہم اپنے آپ کو قائم کریں. صحیح. ٹھیک ہے، کہ جیسے امام علی علیہ السلام ہے، نہج البلاغہ میں آپ دیکھیں چونٹی پر بات کر رہے ہیں، چمگادڑ پر آپ نے بات کی، مور کی خلقت پر بات کی، ٹھیک ہے، زمین اور آسمان کی خلقت پر ان جنرل بات کی. تو یہ سب چیزیں کیا بتا رہی ہیں کہ یہ ایسا نہیں کہ آپ یہ دنیا اور یہ سب فضول
وہ ہم اس پہ آئیں گے انشاءاللہ دنیا کی ڈیفینیشن پہ. لیکن اس پوائنٹ کو ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے کہ جو آپ کے سامنے ہے خدا کی نشانیاں اس میں موجود ہیں. تو اس میں رب کو اپنے ساتھ لیں اور اس کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ آپ بہترین علم و معرفت کے راستے پر چلیں گے. ٹھیک، چلیں آپ کی طرف کافی رات ہو گئی ہوگی. فی امان اللہ. ٹھیک ہے التماس دعا. اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم.